اسرار اسٹوریز کے تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و آباد رکھیں۔ ناظرین، ہیکل سلیمانی کیا ہے اور یہودیوں کا ہیکل سلیمانی کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور اسرائیلی مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ کیوں تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کی آخر کیا دشمنی ہے، یہ تمام باتیں ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ہمیشہ ملتی رہیں۔ ناظرین، ہیکل سلیمانی در حقیقت ایک مسجد یا عبادت گاہ تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جنات سے تعمیر کروائی تھی تاکہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے یا اس کے اندر رہ کر عبادت کریں۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے ہاں کسی بھی باقاعدہ ہیکل کا نہ کوئی وجود تھا، نہ اس کا کوئی تصور تھا۔ اس قوم کی بدو والی خانہ بدوش زندگی تھی۔ ان کا ہیکل یا معبد ایک خیمہ تھا۔ اس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا تھا جس کی جانب یہ رخ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ روایات کے مطابق یہ تابوت جس لکڑی سے تیار کیا گیا تھا اسے شمشاد کہتے ہیں، اور اسے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا۔ یہ تابوت نسل در اثر انبیاء سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، منصلوہ اور دیگر انبیاء کی یادیں تھیں۔ یہودی اس تابوت کی برکت سے ہر مصیبت و پریشانی کا حل نکال لیا کرتے تھے۔ مختلف اقوام کے ساتھ جنگوں کے دوران اس صندوق کو لشکر کے آگے رکھا کرتے اور اسی کی برکت سے دشمن پر فتح پایا کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی تو آپ نے اپنے لیے ایک باقاعدہ محل تعمیر کروایا۔ ایک دن ان کے ذہن میں خیال آیا کہ میں خود تو محل میں رہتا ہوں جبکہ میری قوم کا معبد آج بھی خیمے میں رکھا ہوتا ہے، جیسا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ بادشاہ نے کہا، میں تو دیوار کی شاندار لکڑی سے بنے ہوئے ایک محل میں رہتا ہوں مگر خداوند کا تابوت ایک خیمے میں پڑا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ نے ہیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا اور اس کے لیے ایک جگہ کا تعین کیا گیا۔ ماہرین نے آپ کو مشورہ دیا کہ اس ہیکل کی تعمیر آپ کے دور میں ناممکن ہے، آپ اس کا ذمہ اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دیجیے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام 965 قبل مسیح حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین بنے اور 926 قبل مسیح تک تقریباً 40 سال تک حکومت کرتے رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی نبوت حکومت عطا ہوئی جہاں ہوائیں ان کے لیے مسخر اور پرندے ان کے حکم کے پابند تھے، اور ان کی بولیاں آپ کو سکھائی گئی تھی۔ بحری تجارت کی ابتدا بھی آپ ہی نے کی تھی، چونکہ بحری سفر کا سارا انحصار باد موافق پر ہوتا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر اثر تھی، اور ان کے بحری بیڑوں کو جس سمت کی ہوا چاہیے ہوتی ویسی میسر آ جاتی۔ اسی طرح شیاطین اور جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر ہوئے جو ان کے لیے مختلف خدمات سر انجام دیتے رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت کے چوتھے سال میں ہیکل کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کر دیا تھا۔ آج اس کی بناوٹ اور مضبوطی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تعمیر انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اتنے بھاری اور بڑے پتھروں کو ان جنات کی طاقت سے چنا گیا تھا جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ ہیکل کی پہلی تعمیر کے دوران ہی حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن جنات کو پتہ نہ چل سکا۔ انہوں نے ہیکل کی تعمیر مکمل کر دی، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح اللہ تعالیٰ نے دوران عبادت ہی قبض کر لی، لیکن اس کی ترکیب اس طرح بنی کہ آپ ایک لکڑی پر سر اور کمر رکھ کر عبادت میں مصروف ہو گئے، اور اس لکڑی کے سہارے سے یوں لگتا تھا کہ آپ اب بھی عبادت کر رہے ہیں جبکہ آپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ بہرحال یہ ہیکل معبد یا مسجد بہت عالی شان اور وسیع و عریض تعمیر کی گئی تھی جسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا، جس کی لمبائی 60 گز اور چوڑائی 20 گز اور بلندی 30 گز تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس میں 3 حصے کر دیے گئے تھے۔ بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کیا کرتے، اس سے اگلے حصے میں ان کے علماء جو انبیاء کی اولاد میں سے ہوتے ان کی عبادت کی جگہ تھی۔ اس سے اگلے حصے میں جسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا تھا اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا۔ اس حصے میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی سوائے سب سے بڑے عالم اور پیشمام کے۔ وقت گزرتا رہا، اس دوران بنی اسرائیل میں پیغمبر مبعوث ہوتے رہے۔ یہ قوم بد سے بدتر ہوتی رہی۔ یہ کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونے یا ان کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ ایک جانب عبادتیں کیا کرتے تو دوسری جانب اللہ تعالیٰ کے احکام کی صریح خلاف ورزی بھی کرتے رہے۔ ان کی اس دوگلی روش سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا۔ ان کے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں انبیاء بھی بھیجے گئے، لیکن یہ قوم سدھرنے کو تیار نہ تھی، حتیٰ کہ ان کی شکلیں تبدیل کر کے بندر اور سور تک بنا دی گئیں، لیکن یہ گناہوں سے باز نہ آئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی۔ 586 قبل مسیح میں بخت نصر نے ان کے ملک پر حملہ کیا اور ان کا ہیکل مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا، اور ہیکل میں سے تابوت سکینہ نکال لیا اور 6 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل کر دیا۔ تقریباً 2 لاکھ یہودیوں کو قید کر لیا اور انہیں اپنے ساتھ بابل یعنی عراق لے گیا۔ وہاں شہر سے باہر یہودی غلاموں کی ایک بستی تعمیر کی گئی جس کا نام تل ابیب رکھا گیا۔ 70 سال تک ہیکل صفحہ ہستی سے مٹا رہا۔ دوسری جانب بخت نصر نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی
اور اسے کہیں پھینک دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس حرکت کا عذاب اس سے اور اس کے ملک کو اس طرح ملا کہ سن 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل پر حملہ کر دیا اور بابل کے ولی عہد کو شکست فاش دے کر بابلی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ سائرس ایک نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے تل ابیب کے تمام قیدیوں کو آزاد کر کے ان کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ میں ان کو ہیکل کے نئے سرے سے تعمیر کی بھی اجازت دے دی۔ ساتھ میں ان کی تعمیر کے لیے ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کا بھی وعدہ کر لیا۔ چنانچہ ہیکل کی دوسری تعمیر 537 قبل مسیح میں شروع ہوئی، لیکن تعمیر کا کام سر انجام دینے والوں کو اپنے ہم وطن دشمنوں کی اتنی زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ تعمیراتی کام جلدی عملی طور پر بند ہو گیا اور دارا اول کے دور حکومت تک مداخلت ہی کا شکار رہا۔ اس کی حکمرانی کے دوسرے سال میں حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں کے گورنر زروبابل اور سردار کاہن یوشوا کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ ہیکل کی تعمیر ثانی کی دوبارہ کوشش کریں۔ انہوں نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا اور پوری قوم کی پرجوش تائید اور ایرانی حکام اور بذات خود بادشاہ کی آشیرواد سے ہیکل سلیمانی دوبارہ اپنی اضافی تعمیرات سمیت 4.5 سال کے عرصے میں پائے تکمیل کو پہنچا، لیکن اس بار انہیں تابوت سکینہ نہیں مل سکا۔ اس کے بارے میں آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ بخت نصر نے اس کا کیا کیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کی مزید توہین سے بچانے کے لیے اسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی محفوظ مقام پر معجزانہ طور پر چھپا دیا گیا تھا، جس کا کسی انسان کو علم نہیں، لیکن یہودی اس کی تلاش میں پورے عرض کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ عام طور پر تاریخ دان ہیکل سلیمانی کی 2 دفعہ تعمیر اور 2 دفعہ تباہی کا ذکر کرتے، لیکن تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس ہیکل کو 3 بار تعمیر کیا گیا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دلچسپ کہانی یہ بھی ہے کہ ہیروڈس بادشاہ، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند سال پہلے کا بادشاہ ہے، اس نے جب اس کی بہتر طریقے سے تعمیر کی نیت کی تو یہودیوں کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ اگر اسے نئے سرے سے تعمیر کے لیے گرایا گیا تو دوبارہ تعمیر نہیں ہوگا۔ ہیروڈس نے ان کو بہلانے کے لیے کہا کہ وہ اس کی مرمت کرانا چاہتا، اسے گرانا نہیں چاہتا۔ چنانچہ اس نے ہیکل کے ایک طرف کے حصے کو گرا کر اسے تبدیلی کے ساتھ اور کچھ وسیع کر کے تعمیر کروا دیا، اور یہ طریقہ کامیاب رہا۔ یوں یہودیوں کی عبادت میں خلل ڈالے بغیر تھوڑا تھوڑا کر کے ہیکل گرایا جاتا اور اس کی جگہ نیا اور پہلے سے مختلف ہیکل وجود میں آتا رہا، اور یہ کام 18 ماہ میں مکمل ہوا، اور یوں تیسری بار ہیروڈس کے ذریعے ایک نیا ہیکل وجود میں آ گیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زور ہوا۔ اللہ کے اس رسول پر ایک بار پھر یہودیوں نے حسب معمول مظالم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ دراصل وہ اپنی مسیح کے منتظر تھے جو دوبارہ آ کر ان کو پہلے جیسی شان و شوکت عطا کرتا، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ آپ کے مصلوب ہونے کے 70 سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس بار اس عذاب کا نام ٹائٹس تھا۔ یہ رومی جرنیل بابل کے بادشاہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوا۔ اس نے ایک دن میں لاکھوں یہودیوں کو تہہ کر دیا۔ اس نے ہیروڈس کے بنائے ہوئے عظیم الشان ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے نکال باہر کیا۔ یہودی پوری دنیا میں بکھر کر اور رسوا ہو کر رہ گئے۔ کم و بیش 1800-1900 سال تک بھٹکنے کے بعد برطانیہ نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو ساتھ ہی ایک ناجائز بچے اسرائیل کو فلسطین میں جنم دے دیا، اور یوں صدیوں سے دھکے کھانے والی قوم کو ایک بار پھر اس ملک اسرائیل میں اکٹھے ہونے رہنے کی اجازت مل گئی۔ لیکن یہ قوم اپنی ہزاروں سال پرانی گندی فطرت سے باز نہ آئی۔ یہ برطانیہ کے جنم دیے ہوئے اسرائیل تک محدود نہ رہی، ایک بار پھر ہمسایہ ممالک کے لیے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر مصیبت بننے لگے۔ 5 جون 1967 کو اس نے شام کی گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا اور 1968 میں اردن کے مغربی کنارے پر قابض ہو گئے۔ اسی سال مصر کے علاقے پر بھی کنٹرول کر لیا۔ آج اس قوم کی شرارت اور پھرتیاں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آج سے 2-3 ہزار سال پہلے بھی کس قدر سازشی رہی ہوگی، جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی تھی۔ مسلمان ممالک کی بے غیرتی اور بزدلی کی وجہ سے اب اس نے پوری دنیا کے مسلمان ممالک میں آگ لگا کر رکھ دی ہے، اور اب ان کا اگلا مشن جلد از جلد اس ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہے، اور اس ہیکل میں تخت داؤد اور تابوت سکینہ کو دوبارہ رکھنا ہے تاکہ ایک بار پھر یہ اپنی مسیح کے آنے پر پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کر سکے، اور وہ یہ کام انتہائی تیز رفتاری سے کر رہے۔ یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جس جگہ مسجد اقصی قائم ہے وہ ان کی ہے، اگرچہ وہ پورا خطہ مسلمانوں کے لیے مقدس سمجھا جاتا ہے۔ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے مسجد کی قربانی دینا ضروری ہے، تاہم مقدس تبرکات کی تلاش کے نام پر مسجد اقصی کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا گیا، اور یہودیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہیکل کے ایک بچ جانے والے پسماندہ دیوار جہاں ایک دروازہ بھی موجود ہے قیامت سے قبل ان کے آخری نبی اور بادشاہ کے لیے راہ ہموار کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو دروازے کے سامنے دفن کرنے کو ترجیح دیتے۔ انہیں یقین ہے کہ جب اس دروازے سے ان کا بادشاہ نکلے گا تو اس کے پیچھے تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے، جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق قیامت کے قریب دجال کا ظہور ہوگا اور تمام دنیا کے یہودی اس کی بادشاہت کو نبوت کو تسلیم کریں گے۔
تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر کے جائیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.